ابو الغازی نے تاتاریوں اور مغل اقوام کے نسل و نسب کی روایتیں بیان کی ہیں، وہی روایتیں پرانوں میں آئی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ مغل و تاتار کے مورث اعلیٰ کا نام پشنا تھا اور اس کے بیٹے کا نام اوغوز تھا۔ اوغوز کے 6 فرزند تھے۔ بڑے بیٹے کا نام کین یعنی سورج تھا، دوسرے بیٹے کا نام آیو یعنی چاند تھا۔ تاتاریوں کا دعویٰ ہے کہ وہ آیو یعنی چاند کی نسل سے ہیں۔ آیو کا بیٹا جلدز تھا، جلدز کا بیٹا ہیو تھا جس سے شاہان چین کی نسل ہوئی۔ ایل خان جو آیو کی چھٹی پشت پر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک خان دوسرا ناگز۔ ناگز اولاد نے تاتار کو آباد کیا۔ چنگیز خان کا دعویٰ تھا کہ وہ خان کی نسل سے ہے۔ ناگز غالباً تکش یا سام کی نسل ہے۔ افغانستان اور شمالی مغربی علاقہ قدیم زمانے میں ہندوستان سے ملک رہا ہے اور یہ علاقہ عہد قدیم میں ہندو تہذیب کے بڑے مرکوز میں سے ایک تھا۔ بھارت ورش کے زمانے میں یہ کندھارا کہلاتا تھا۔ کابل، کندھارا یا کندھار اور سیستان اکثر سیاسی حیثیت سے ہندوستان کا حصہ رہے ہیں۔ پارتھی عہد میں ان مقامات کو سفید بند کہا جاتا تھا۔ اس علاقہ کی پرانی عمارات اور خانقاہوں کے کھنڈر اس کی تائید کرتے ہیں، خصوصاً ٹیکسلا کی عظیم الشان یونیورسٹی کے آثار، جس کی شہرت آج سے 2000 سال پہلے اپنے عروج پر تھی۔ اس زمانے میں جو بھی فاتح ہند پر حملہ آور ہوتا تھا، تھوڑے عرصے میں اس کا شمار چھتریوں میں ہونے لگتا تھا۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چھتریوں کو ہی راجپوت کہا جاتا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چھتری راجپوت ہو۔ سکوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حکمران کا نام غیر ملکی ہے، لیکن بیٹے یا پوتوں کا نام سنسکرت میں ہے اور اس کی تخت نشینی یا تاج پوشی چھتری رسوم کے مطابق ہوتی تھی۔ راجپوتوں کے اکثر قبیلوں کا سلسلہ نسب سک یا سیتھی حملہ آوروں سے تھا، یا وہ سفید ہن یا ہن قوم کے حملہ آوروں میں سے تھے۔ یہی زمانہ تھا کہ باہر سے حملہ آور اقوام ہندو معاشرے میں داخل ہو رہی تھیں اور ہندو تہذیب اختیار کر رہی تھیں۔ ان حملہ آوروں کو گوترا عطا کرنے میں مقامی پنڈت سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح وہ ہندو تہذیب کی ترقی کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ وشنو، شیوا، چندی اور سوریہ وغیرہ کے ادیان بہت پھیل گئے۔ اس سے نہ صرف برہمنی مذہب نہ صرف اپنے عروج پر پہنچا، بلکہ بدھ مذہب کو سخت صدمہ پہنچا اور وہ برِ صغیر کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح راجپوتوں نے برہمنوں کے ساتھ مل کر ہندو دھرم کو عصر نو زندہ کیا اور بدھوں کو تہس نہس کر دیا۔ سک، پہلویون اور ترکش جو وسط ایشیا کے مشہور قومیں تھیں، وہ ہند پر عملہ آور ہو کر ہندو مذہب میں داخل ہو کر راجپوت کہلائیں۔ ولسن کا کہنا ہے کہ راجپوت قبائل راٹھور، پوار، گہلوٹ وغیرہ یہاں پہلے سے آباد تھے۔ یہ چاروں قبائل اصل میں جاٹ ہیں، جنہیں بعد میں راجپوت کہا جانے لگا کیونکہ یہ لوگ اس وقت حکمران تھے۔ اس بنا پر راجپوت یا راجپتر یعنی راجاؤں کی اولاد کی اصطلاح وجود میں آئی۔ اس کی اصل پہلوی کلمہ وسپوہر یعنی شاہ کا بیٹا سے ہے۔ ولسن انہیں غیر ملکی تسلیم کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ساکا اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر برِ صغیر کی تسخیر کی تھی۔ راجپوت رسمی طور پر برہمنی مذہب میں داخل ہونے والے جاٹ اور گوجر ہیں، جن لوگوں نے رسمی طور پر متعصب برہمنی نظام کی شرائط کو قبول کرنے سے انکار کیا، انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا اور وہ آج تک وہی جاٹ، گوجر اور آہیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاٹوں اور راجپوتوں کے مشترکہ قبائلی نام بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے مقصد کے پیش نظر اوشیشتاؤں نے راجستھان میں کوہ آبوں میں ایک قربانی کی آگ کا اہتمام کیا اور بہت سے نوارد لوگوں کو اس آگ کے ذریعے پاک کیا۔ ان لوگوں کو راجپتر یعنی بادشاہوں کی اولاد کا نام دیا گیا، وہ جو پہلے ہی تھے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ایران بالخصوص سیستان میں بڑے زمیندار وسپوہر بادشاہوں کی اولاد کہلاتے تھے۔ برِ صغیر کی اصطلاح راجپتر کا ایرانی کلمہ کا ترجمہ ہے۔ قانون گو کا کہنا غلط ہے کہ اس سرزمین پر ابتدائی قابض جاٹوں کی جگہ 9 وارد راجپوتوں نے لی۔ قانون گو نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ پوار یا پنوار
तंवार, भट्टी, वगन, जोया वगैरह जाटों और राजपूतों दोनों में पाए जाते हैं। ब्राह्मणों ने राजपूतों को आला मकाम दिया, इनकी तारीफ में कसाइस लिखे और उन्हें राम अर्जुन यानी सूरज और चंद्रबंसी से जा मिलाया। इसके बदले राजपूतों ने भरपूर वकिशना और अगरहारा दिए। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि बरे सगीर में फातेह की आमद पर जाटों को ब्राह्मणी निज़ाम में मदगम करने की सोची समझी कोशिशें की गईं। गैर मुल्की साका को हिंदू समाज का हिस्सा बनाने की गर्ज से मशहूर वराना सटोमा की रसूम घड़ी गई। अगर वाला का कहना है कि इन रसूम की अदायगी नहायत आसान थी, जो महज एक साप्ताह की कार्रवाई थी, जिसका मकसद ये था कि गैर मुल्कियों को मजहबी रसूम के ज़रिए हिंदू समाज का हिस्सा बनाया जाए। वेंस्ट स्मिथ का कहना है कि बाज़ गोंडों और भारों ने फौजी ताकत हासिल करने के बाद ब्राह्मणी मज़हब को कबूल कर लिया। इस तरह वो भी राजपूतों में शामिल हो गए। इस तरह राजपूत ब्राह्मणी रंग में रंगे जाट और गोजर हैं। यही वजह है कि हम राजपूतों के ज़हूर से पहले सिर्फ जाटों और गोजरों को वस्ती बरे सगीर, राजस्थान, गुजरात और सिंध में पाते हैं। अगर कोई राजपूत किसी जाट औरत से शादी कर ले, वो जाट नहीं होगा, लेकिन अगर वो या इसकी बेवा दोबारा शादी रचा ले तो इसकी औलाद जाट बन जाएगी। ये मसला असल नुक्ता है कि एक राजपूत और जाट में सिर्फ बेवा की दूसरी शादी का है। बेवा की शादी हर दौर में रही है, लेकिन राजपूतों को ब्राह्मणों के गलत, गैर इखलाकी और गैर मुनसिफाना नज़रियात के तहत इस बारे में सुनना भी गवारा न था। मौजूदा दौर में पंजाब में इनकी जाट और राजपूतों की तकसीम बहुत उलझी हुई है। अफसन का कहना है कि पंजाब के बड़े कबीले राजपूत कहलाते हैं, जबकि इनकी शाखें खुद को जाट कहती हैं। बेवा की शादी का वो अहम तरीन नुक्ता इख्तिलाफ था जो कोहे आबो की कुर्बानी के मौका पर जाटों और ब्राह्मणों का इख्तिलाफ हुआ। जिन लोगों ने ब्राह्मणों की पेश करदा शराइत को तस्लीम किया वो राजपूत कहलाए। इसके बरअक्स जिन्होंने बेवा की शादी करने पर इसरार किया वो हिंदू मज़हब में दाखिल होने के बावजूद राजपूत नहीं कहलाए।